ناظرین کرام، میں آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت عظیم حدیث آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگا ہوں، اور یہ حدیث جو آج ہمارا ماحول اور جہاں ساس بہو کے جھگڑے اور بچوں اور والدین کے معاملات اور جھگڑے اور تمام چیزیں جہاں پہ یہ ہو رہی ہیں اور کہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں، بے برکتی زیادہ ہے اور ہر طرف جو ہے وہ خوشحالی نہیں ہے، ناچاکی ہے، تو اس کے مطالبے کہ بہت ایک اہم حدیث آپ لوگوں سے میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخصیات ہیں جن کی دعا اور بد دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور یہ آپ کو پتہ ہے دعاؤں کے قبولیت کا اسپیشلی مہینہ ہے، ماہ مقدس رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آپ اس کی فضیلت بہتر جانتے ہیں۔ میں صرف وہ حدیث آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شخصیات ہیں جن کی دعا اور بد دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا فرمائیں، کبھی رد نہیں ہوتی، اور دوسرا دعائے بد کا لفظ بھی بے ادبی ہے، دعائے ضرر۔ آپ تاریخ آپ کے سامنے ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آقا کریم تو رحمت للعالمین ہیں، اور سرکار کی تاریخ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ نبی کی دعا، جیسے حضور نے کچھ مواقع پہ دعائے ضرر فرمائی ہے، تو یہ ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جس قوم کے لیے دعائے ضرر ان انبیاء نے فرما دی، اور اسی وقت اللہ کی سزا نے، عذاب نے ان کو آ کے پکڑ لیا۔ تو سرکار نے فرمایا ایک نبی ہے جو اپنی امت کے لیے دعا فرمائے، اللہ کبھی رد نہیں فرماتے، اور دوسرے والدین ہیں کہ جو اپنی اولاد کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی رد نہیں فرماتے۔ اب ان کا والدین ہونا کافی ہے، بیٹا کہیں مفتی اعظم ہو جائے، شیخ کامل ہو جائے، جا کے غلاف کعبہ میں لپٹ کے رونے لگے، اگر ماں باپ اس کے ناراض ہیں تو اس کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دوسرے ماں باپ ہیں، نبی کے بعد دوسرے ماں باپ ہیں کہ جن کی دعا اور بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اپنی اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں فرماتے۔ دعا بھی کریں تو قبول ہے، اور اگر وہ بد دعا کر دیں تو تاریخ میں آپ کو جتنے خوشحال نظر آئیں گے، آپ ان کے پیچھے جائیں گے، والدین کی دعائیں، والدین کی خدمت ان کے بیک پہ ہوگی، اور جتنے آپ لوگوں کو بڑے بڑے اگر مٹ گئے یا بدحالی ہے، ضرور ان کے ہاں کہیں نہ کہیں پرابلم جو اور ہیں وہاں پر والدین کا بھی ایک معاملہ ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا جو اب اگلا پورشن ہے، یہ جہاں پہ آج کل ساس بہو کا جھگڑا، کیونکہ دنیا میں اب جیسے وہ تغرل کا ایک ڈرامہ چل رہا ہے جو ہے تقریباً 40 ممالک میں مختلف زبانوں میں بیک وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے، کہ وہ وہاں پر وہ کیا دکھا رہے ہیں کہ ایک چرواہا جو ہے وہ کس طرح سلطنت 600 سال تک حکومت کر رہا ہے۔ ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہیں، سب کانٹیننٹ کے اندر اس سے بہت بڑے بڑے ہیروز کی تاریخ موجود ہے جو سنہری الفاظوں کے ساتھ لکھی جاتی، لیکن ہمارا کلچر ایسا ہے، بس ساس بہو کا جھگڑا اور بس ٹینشن، ڈپریشن، بس اسی پر پورا میڈیا ہمارا وہ دکھا رہا ہے۔ تو یہاں پر بے برکتیاں ہوتی ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جب سے جناب یہ آئی ہے اور ہمارے گھر میں بے برکتی، بات بھائی یہ نہیں ہے، بات اس کی بیک گراؤنڈ کوئی اور ہے، جو بھی میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ والدین کی دعا اور بد دعا رد نہیں ہوتی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ہر شادی شدہ جوڑے کے 2 مائیں ہیں، 2 باپ ہیں۔ اب صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ 2 باپ، مائیں تو سمجھ آ گئی، شریعت میں اجازت ہے، 2 باپ۔ حضور نے فرمایا یہ از اینڈ آف دی سائیکی، حضور نے فرمایا جو تم سوچ رہے ہو وہ یہ کہ جن کے گھر تم پیدا ہوئے ہو وہ بھی تمہارے ماں باپ ہے، جن کے گھر تم سیرا باندھ کے گیا ہو، یعنی ان لاس کا جو ریلیشن ہے، سسرالی ریلیشن جو ہے، ساس اور سسر جو ہیں وہ بھی تمہارے اسی طرح ماں باپ ہیں جس طرح یہ ماں باپ ہیں۔ تو جس طرح تمہاری ترقی اور زوال میں دعا اور بد دعا، یہ تمہارے حقیقی والدین جن کے ہاں پیدا ہوئے ہو ان کا جس طرح دخل ہوتا ہے، اسی طرح شادی کے بعد تمہارا سسرالی جو سسٹم ہے، رشتہ ہے، وہ بھی تمہارے اسی طرح ماں باپ ہے۔ جس طرح ان ماں باپ کی تم عزت و ادب و احترام کرتے، دعائیں لیتے ہو، ترقی کرتے ہو، اسی طرح ان کی بھی آپ اسی طرح ریسپیکٹ کریں، عزت کریں۔ تو خاتون کے لیے بھی یہ حکم ہے، اور وہ چونکہ حضور کی حدیث تو یہ سب مومنین مسلمانوں کے لیے ہے نا، تو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والصالحین والصالحات، جس طرح مومن مسلمان ہیں اسی طرح مومن مرد عورتیں بھی مومنات ہیں، مومنہ ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بھی ہے کہ جب وہ بھی اپنے گھر میں آئیں تو وہ اپنے ساس کو جو ہے ماں کا درجہ دیں، سسر کو باپ کی طرح وہ ٹریٹ کریں، اور وہ جو اس کا شوہر ہے وہ اس خاتون کے ماں باپ کو اسی طرح، اس سے باہمی ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ ہوگی، اور وہ لوگ دعائیں دیں گے۔
جب آپ ان کو خوش کریں گے. ماں باپ کو اور کیا چاہیے؟ بس ان کی ایک جو خوشی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے حضور نے فرمایا باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے. اور ماں، اب میں اس پر بے شمار حدیثیں ہیں، میں چونکہ چند منٹس کا یہ کلپ بنا رہا ہوں. ایک صحابی جو ہے حضور کی بارگاہ میں آئے، میں مختصر کر کے روایات کو بھی زیادہ وہ نہیں کر رہا تاکہ ایک آپ کو مفہوم میں عرض کر دوں. ایک صحابی جو ہے، اس کی والدہ بیماری سی 15 سال تک، اس کو جو ہے اس وقت مینز آف کمیونیکیشن گھوڑے گدے اس کے پاس وہ بھی نہیں تھے. وہ اپنی پیٹھ پہ جو ہے پیڈسٹرین پیدل چل چل کے جہاں کوئی حکیم طبیب سنا، اس خاتون مائی صبا اپنی کا علاج کراتا رہا. 15 سال تک اس کو اٹھاتا رہا، کھاتا کھلاتا رہا اور اس کی سروس کرتا رہا. 15 سال کے بعد وہ مائی صبا جب پردہ فرما گئی، دکھ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ خوش یہ ہوا کہ میں نے امی جان کی اتنی خدمت کی ہے. اب اس خوشی سے وہ حضور کی بارگاہ میں جب حاضر آیا، یا رسول اللہ اتنا وہ میں نے پورا بتا دیا، 15 سال تک کر رہا ہوں، خدمت کرتا رہا ہوں، اب وہ دنیا سے چلی گئی ہے. حل ادیت حقھا، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا لا لا. اب یہ 3 دفعہ لا ہے، گرامیٹیکلی اس کو کہتے ہیں ٹریپلیکیشن. دیٹ از دا اینڈ. یعنی 3 دفعہ یہی ہے، 3000 دفعہ بھی یہی ہے کہ نہیں نہیں نہیں، بل طلقہ. بلکہ جب وہ بچہ ہوتا ہے ماں بہن کے ہاں، خاتون کے جو وہ پینز جس کو درد ذہ کہتے ہیں، اس سیکنڈ کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا ہے. تو ویئر وی آر اسٹینڈنگ ناؤ، ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں بھائی؟ تو اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کریں، اور ان دنوں میں خصوصی طور پر کہ اپنے ماں باپ کی رضائیں لیں، ساس سسر کی جو دعائیں لیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ اچھا بیہیو کریں، اور ان کی ماں کی سہیلیوں کے ساتھ، جو باپ ہے ان کے فرینڈز کے ساتھ. اس پر میں ایک اور حدیث بس کر کے مسلم شریف کتاب الفضائل سے بس بات ختم کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر، جو حضرت عمر کے صاحبزادے سے اور بہت بڑے مکثر روایات ہیں، بے شمار اس سے رپورٹنگ ہے حدیث کی. یہ جا رہے تھے، خچر جو ہے میول، MULE جس کو میول کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میول اس عرب کی سوسائٹی میں جو ہے BMW کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، جس کے پاس یہ ہوتا تھا جیسے آج کسی کے پاس BMW ہو. تو آپ جا رہے ہیں اور پگ جو ہے باندھی ہوئی ہے. آ کے ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے حضرت عمر فاروق کے صاحبزادوں کہا کہ یبن العمر انا رفیق ابو کا، اے عمر کے جائے، یعنی عمر کے بیٹے، میں تیرے والد کا جو ہوں فرینڈ ہوں، دوست ہوں. آپ نیچے اترے، آپ نے اس کو اپنا وہ خچر دے دیا، وہ اس پہ بیٹھ گئے. غلام بھی ساتھ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا، اور خود بھی. انہوں نے کہا حضور یہ آپ نے کیا کر دیا؟ چوانی دوانی کوئی درم دینار دے کے اس کو راضی کر لیتے، میں تو پیدل تھا، آپ بھی ہو گئے. آپ نے پیچھے سے کہا کہ یا عم، اے انکل رکو ذرا، اس کو اپنی پگ بھی اتار کے دے دی. عرب اپنی پگ کبھی کسی کو نہیں دیتے تھے. اب اس نے کہا کہ انکل آپ جائیں. کہتا ہے اب سنے، میں اپنے آنکھوں سے سنا، کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والدین کو جن سے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں پر کرو اور رحمتیں فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، ان کا سایہ اپنی اولاد پر قائم و دائم فرمائے. تو آپ نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر نے کہ میں نے حضور سے سنا جو اپنی ماں کی دنیا سے جو چلی گئی ہو، اس کی سہیلی باپ کے دوستوں سے جو اچھے ان سے اچھا تعلقات نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ گرمی محشر میں ان کو نور ایمان سے محروم کر دیں گے. تو اس لحاظ سے میں نے اس کو وہ کیا ہے. تو اب دیکھ لیں مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کریں. آج کل بہترین سیزن ہے دعاؤں کا، قبولیت کا. جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جو زندہ ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی زیارت کریں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. آج جو عمرہ ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی 1000 دفعہ دیکھتا ہے، 100 دفعہ دیکھتا ہے. حضور نے فرمایا رب کے خزانوں میں کون سی کمی ہے. تو آئیے آج ہم ایک عہد کریں کہ اپنے والدین کو راضی رکھیں اور اپنے والدین سے پیار کریں، ان کی دعائیں لیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو بیماری ہے ان سے دعائیں کرائیں. اللہ تبارک و تعالی اس سے تمام انسانیت کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.